اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، چلے آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کی طرف۔ دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت فرمائیں۔ 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی اولوگا تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی، تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی ایک سیکنڈ میں بدل دی، ایک سیکنڈ میں بدل دی۔ جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی، شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا، صحابہ کے گھروں میں بھی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی، لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا، میں دعوے سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدینے میں یہودی بھی تھے، ادھر ادھر عیسائی بھی تھے، تو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لیے تو حرام ہے، اس کے 4 پیسے تو بنا لیں، یہودیوں کو بیچ دیں، عیسائیوں کو بیچ دیں، وہ تو پابند نہیں، پیسے تو بنائے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا دریا بہہ پڑا، مٹکے توڑ دیے، سرائیاں توڑ دی، بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی، قرآن آیا۔ اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا اس برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب۔ آج ہم تو اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں فیم کھاتے رہتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، ہریون کھاتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب ہوں، کہاں میرا حساب، کہاں میرا عذاب، کہیں میری جنت، کہاں میرا دوزخ وجنا۔ اچھا تیری خدائی وہی ہے؟ تمام کے تمام یہ عیب غریبوں نے پکڑ لیے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، ان یترکوا، چھوڑ دوں گا میں، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں۔
میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کہ نہیں، لباس بنا کہ نہیں، کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کے کرتا ہے۔ اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سانس لے کر کے پیو۔ اب پیٹ بھی بھر گیا، پانی بھی پیٹ میں چلا گیا اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی۔ فرمایا بسم اللہ کر کے پیو، دوسری غلامی ہو گئی۔ سجے ہاتھ سے پیو، تیسری غلامی ہو گئی۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ کئی آدمی اگر ایک برتن میں کھائے تو اپنے آگے سے کھاؤ، یہ نہیں کہ آلو پرلی طرف دھکیلتے جاؤ، بوٹیاں بوٹے اٹھا کے کھاتے جاؤ۔ تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، گیلے گیلے ہاتھوں سے، سننے سننے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ، برکت ہوگی۔ یہ تو ہے نبی کی سنت۔ اور یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سبحان اللہ، ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا، جب برتن واپس آتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ برتنوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیسے، تجھے کیسے پتا چل جاتا تھا آپ کو؟ فرماتی ہے وہ اتنا صاف کیا برتن ہوتا تھا، وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اب نبی کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا، چاٹنا، اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹیاں ساری کھا جاؤ، آلو کو ایک نکرا چھوڑ دو۔ انگریز کی سنت پہ آج مسلمان عمل کرتا ہے، کافر بے ایمان کی بات اپنائی، کالی کملی والے کی سنت کو ٹھکرا ہے۔ کھانا کتنا ضائع۔ اب یہ شادیاں ہیں، اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے، چل چل ابھی تو برات بھی نہیں آئی، پہلے مانگنے آ گیا۔ کوئی بھیک مانگنے آ گئی، ون جب برات شادی نکاح تھی یا نہیں، جن نے اجل کھادا نہیں، تو پہلے بوکر کتنی گئی۔ اور ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ اتنا برباد ہوتا ہے کھانا، اتنا برباد ہوتا ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ، جو گھوڑے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو، رزق بد دعا کرے گا، بلکہ ان گھوڑوں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو، ایک رزق کی حفاظت ہوگی، دوسرے مخلوق کھائے گی، کیڑیاں کھائیں گی، تجھے دعائیں دیں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نیک مائی تھی۔ اس نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر، گدڑ، جانور آتے ہیں اور میرے ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی سبحان اللہ کہ جانور بھی میرے ساتھ برا کریں گے۔ روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے۔ شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا، نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے آ بس ہم وچ دینا کہ جیڑا خواب دیکھو اوے تعبیر معلوم کرو۔ تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں لٹ کے انگل رکھو، چاہے تقدیر دا پتہ لگ گئے۔
بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی، رو رہی ہے کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی ایسا میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، جنگل کے بڑے بڑے موذی جانور چیر پھاڑ کر بھیڑیے، بگیار، شیر سارے آتے ہیں، میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ اللہ والے نے آواز دی، مبارک ہو تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ بیگم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی، مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی، کروڑوں انسانوں نے پانی پیا، پرندوں نے، چرندوں نے، درندوں نے پانی پیا۔ تو بیگم زبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی، دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا۔ دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، وہ بدبختوں ولیوں کو تو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہم اس کو نہیں مانتے۔ گدوڑی، نمود، صفا، بالکل بنا نہ نیتی نہ قضا کیتی، سانو یہ پیروارا نہیں کھانا۔ جو نماز نہ پڑھے، جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں، جس کی شکل صدیق سے نہ ملے، جس کی شکل علی مرتضیٰ سے نہ ملے، جس کی شکل حسین سے نہ ملے، جس کی شکل سید عبد القادر جیلانی سے ملے، وہ چمکیر تھی سکتا ہے، پیر نہیں تھی سکتا۔ وہ چمکیر ہے۔ زبیدہ گئی، بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جنت بیچ رہا ہوں، بہشت بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے کی؟ 500۔ زبیدہ نے 500 دے دیے، بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 ہائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پیسے دریا میں پھینک دیے، نہ تیرے کام آئے، نہ میرے، نہ کسی کے کام آئے۔ کاروبار کی بات ہے، کاروبار ہے، میرا مال ہے، تیرا تو نہیں۔ جنت تیری ہو گئی، وردی میری ہو گئی، میری وردی۔ احترام تھا، لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی، عورت خامن سے حیا نہیں کرتی، شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا، مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا۔ چلی گئی، جا کے سو گئی، خواب میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے، باغیچہ ہے، شاندار محل ہے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا یہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ اگلے دن پھر پہنچی، بہلول وہیں بیٹھے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی؟ کہ 5000 کی۔ توبہ توبہ، اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں۔ انہیں پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے؟ بھی مہنگا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا مال مکون جائے یا خریدار ڈھیر آ بن جائے، یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے۔ انہوں نے کہا بہلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت۔ انہوں نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی، آج جنت دیکھ کے آئی ہے۔ کل میری زبان پہ یقین کیا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا۔ اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے، زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے، کرائے پہ تھوڑی دینی ہے جنت۔ تو ساڈے وچ ہوے نا تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا، سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں، جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو۔ زبیدہ نے 5000 دیے اور اس کے حوالے کر دیے، بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے۔ پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں، اس اگلے علاقے میں
कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं। आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं। वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है। आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है, इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी मजबूर, अपना सब कुछ सामने है हर आदमी। सुबहान अल्लाह। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि तुम कलमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार न बनो। जन्नत बड़ी औखी है, जन्नत की कीमत पूछनी हो बिलाल से पूछ के आ, जन्नत की कीमत जमीरा से पूछ के आ जिसकी आंखें निकाल दी गई, अबू बकीहा से पूछ के आ जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। इसलिए मैंने ये उन्वान अर्ज कर दिया कि छड़ा कलमा काफी नहीं, बल्कि कलमे वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी। कलमे के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ेगा। नमाज आएगी, रोजा आएगा, ज़कात आएगी, हज आएगा, शिरक छोड़ना पड़ेगा, बिदअत छोड़नी पड़ेगी, लग़वियात और बकवासात से परहेज करना पड़ेगा, हराम खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, हराम पीना छोड़ना पड़ेगा, हराम देखने की इजाजत नहीं, हराम सुनने की इजाजत नहीं, हराम पकड़ने की इजाजत। अकबर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ऐलान करते हैं कि मैं भी तो देखता हूं कि कलमा इसने जुबान की नोक से पढ़ा या दिल से पढ़ा। अगर दिल से पढ़ा तो ये सारी चीजों की परहेजगारी करेगा, मानेगा, हिदायत याफ्ता बन करके जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको सच्चा पक्का कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कलमे वाली जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए और मरते वक्त भी कलमे और ईमान की दौलत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमा, सब के दुख दर्दों को दूर फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन सब की तलखियों को राहतों से तब्दील फरमा, सब की मुश्किलों को आसान फरमा। कई साथियों ने कहा बीमार हैं, मरीज हैं, ये मोहम्मद यासीन भी कहता था अल्लाह पाक सब के दुख दर्दों को दूर फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा, सब के रोजी रिज़्क़ में वुसात बरकत अता फरमा, सब के कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह नुकसान से बचा, हादसात से बचा, परेशानियों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह फसलों के अंदर खैर बरकत अता फरमा, सारी उम्मत को खैर बरकत अता फरमा, सारे मुल्क को खैर और बरकत अता फरमा, पूरी आलम इस्लाम को अपनी मेहरबानियों से नवाज दे, सब पे करम का मामला फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से चले गए सब की कब्रों पे करम फरमा, सब की मग़फ़िरत फरमा। शक्कर का एक दोस्त मोहम्मद रमजान अब्दुल सलाम का सांडू दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह ताला उस मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उसकी बेवा की इज्जत की हिफाजत फरमाए, उसके बच्चों की कफालत फरमाए। या इलाहुल आलमीन सारी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब की झोलियां भर दे, तमाम को हज बैतुल्लाह नसीब फरमा, सबको रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। जो लोग इस मस्जिद की, मदरसे के, मेरे पूरी मुल्क में यहाँ पर खिदमत गुजार है, खिदमत करते, अल्लाह ताला करोड़ों गुना खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह पढ़ने पढ़ाने वालों को इखलास की दौलत से माला माल फरमा, जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं अमल की तौफीक अता फरमा, इल्म की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मौलाना कारी मदनी साहब मुल्तान वाले 11/4/86 को मदनी जामा मस्जिद शेर रशीद बावलपुर रोड से खिताब फरमा रहे थे। उससे गया है
بری ہونے کی رات، نجات پانے کی رات، رہائی پانے کی رات. جو قرآن کریم نے برکت والی رات فرمایا اور حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرمایا، لوگوں جب شعبان کی 15ویں رات آئے رات کا قیام کرو، رات کو عبادت کرو، وقوموا نہارا، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو. ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے. بزرگ الفسانی سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ابر کرم رحمت کی بارش برسانے کے لیے بادل بن کے آ جاتا ہے. بس اب سے لے کر عید الفطر تک بارش ہی بارش ہے رحمت خداوندی کی. کبھی شب قدر آ گئی، کبھی لیلۃ المبارک آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئی، جمعے کی رات آ گئی، اور قصہ چل پڑتا ہے. انصافنا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کا جلال، اس کے انوار عرش سے چل کر آسمان دنیا کی تشریف لے آتے ہیں. گویا رب العالمین کی رحمت اور کریمی، اس کی بندہ نوازی، اس کی مہربانی کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اور کتنی بڑی بات ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات میں آسمان دنیا کے تشریف لاتے ہیں اور ساری رات نگاہ کرتے ہیں. علم مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دوں. علم مستغفر، کوئی ہے جس کی روزی میں کمی ہو، جس کی روزی میں تنگی ہو، جس کے کاروبار میں تنگی ہو، جو پریشان حال ہو، فرماتے آواز آتی ہے میرے بندے، جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا آ جاؤ، میرا دروازہ کھلا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت اسی کے نام میں ہے، رحمت اسی کے نام میں ہے، جس کا سارے ملک میں راج ہے اور وہ ہر چیز سے قادر ہے. اندازہ لگا بندے سوئے ہو گئے، بندے خراٹے مار رہے ہیں، بندے ڈھکار مار رہے ہیں، اور پروردگار عالم رب العالمین کی ذات ساری رات نگاہ ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سارے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے مایوس ہو گئے ہو، ہے کوئی ایسا بیمار
جس کو سب نے جواب دے دیا ہو، آج مانگے میں تندرستی عطا کر دوں۔ ساری رات نگاہ آتی ہے، ساری رات پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بھی اولاد جس کو نہ ملی ہو، آج مانگے میں جھولی بھر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مجھے پکارے میں اس کا سہارا بنتا ہوں۔ فما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ تو نے رشتے داروں کو بلا، تو نے یاروں کو بلا، تو نے عزیزوں کو بلا، ان کے پاس گیا، بڑی بڑی چوکڑی زبان سے باتیں کی، بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں بنائی، اور میرے بندے ایک دن تو آ، گھر میرا، سر تیرا، گھر میرا، دل تیرا۔ تو صحیح، دامن پھیلا کے دیکھ، تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے، میرا خزانہ تنگ نہیں ہو سکتا۔ لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے جہان کا داتا، ہمارا جس کا کوئی نہیں، اس کا میں خدا، اور بے سہارا لوگوں، اور غریب لوگوں، اور بے کس لوگوں، اور بے بس لوگوں، آؤ میرے دروازے پہ سر جھکاؤ، میں تمہاری ساری بگڑی بنانے کو تیار ہوں۔ نگاہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک نگاہ فرماتے ہیں۔ ہے کوئی اپنی آخرت کو، آخرت کا طلبگار، آواز آتی ہے کوئی آخرت کا طلبگار، جنت کا طلبگار، میں آج دریا کرم میں غوطہ دے کے معاف